بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 6 10ویں کلاس کا۔ عنوان ہے مرزا محمد سعید، اس کے مصنف ہیں شاہد احمد بریلوی۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم نے ریڈنگ کی تھی صفحہ نمبر 14 کی ہاف۔ آج ہم آپ کو اسی صفحے سے اقتباس کی تشریح، اس کا طریقہ کار بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم صفحہ نمبر 14 سے ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو معنی بھی بتاؤں گا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے۔ بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی موقع ملتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کر ڈالی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے؟ 10,000 دے دیں گے؟ مجھے یہ منظور نہیں۔ جو کام میں کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں؟ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی۔ سٹی گم ہو جانا، ہوش اٹھ جانا۔ 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی، جانے کی اجازت مانگی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنے مارکت الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے تھے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا یہی صرف علمی ایک کارنامہ نہیں ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں، یعنی اردو ادب میں سے 100 اچھی کتابیں علیحدہ کی جائیں، عمدہ اچھی چھانٹی جائیں، الگ کر دی جائیں، تو ان میں مذہب اور باطنیت کو بھی ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ شرفا شریف، متمول امیر خاندان۔ تراہا بہرم خان، بیٹی یہ ایک محلے کا نام ہے جو سبق میں آیا۔ تراہا بہرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ مڑ جاتا ہے۔ اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ آبائی مکان جیسے ہم اپنے باپ دادا کے مکانوں میں رہتے آتے ہیں، تو یہ آبائی مکان اس سے مراد ہے کہ بہت پرانا باپ دادا پرانے بزرگوں کا مکان تھا۔ وہ اسی علاقے میں سر سید احمد کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری تھی اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری قریبی تعلقات ہونا۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفوں میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جا سکتا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت اصلاح کر دی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوان ایسے تھے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کر چکے تھے۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں بھی پڑھایا تھا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم حاصل کرنا۔ بعد میں پطرس خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ ہیچ معنی کم تھوڑا۔ میں نے بار بار پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ واسرائے ہند کا بھی۔ پطرس کے سلسلے میں 2-1 دلچسپ واقعات یاد آ گئے ہیں، آپ کو سناتا چلوں۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ تعلقات میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر بھی نشر کیا کریں۔ 2-1 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، آہستہ کرتے
حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ اصلاح منے درستی کرنا۔ پطرس نے بڑی معذرت کی مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور کے مطابق، روز کے مطابق اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے اس کے معنی سن لیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر، یعنی جو چیز لکھی تھی مرزا محمد سعید نے اپنے ہاتھ سے، وہ مسودہ کہلاتا تھا۔ اس میں ایک دو فکرے نکال دیے تھے۔ ان فکروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ پیش خیمہ وجہ بن جانا، یعنی مرزا صاحب نے اپنے ہاتھ سے جو چیز لکھی تھی اس میں سے اس نے رد و بدل کی اور دو تین فکرے نکال دیے۔ اس بات کا مرزا صاحب کو پتہ چل گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں گیا، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے تو حضرت میری تو نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کر دیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً ہی دستخط کر دیے۔ یہ تھے بیٹے صفحہ نمبر 16 پر، یہاں تک ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے۔ اس کے بعد اقتباس کی تشریح کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہم اقتباس کی تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سبق کا عنوان یہاں لکھیں گے، جیسے کہ آج کا موضوع ہے مرزا محمد سعید، مصنف کا نام لکھیں گے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سبق کا نام نہیں لکھنا، عنوان ہوتا ہے۔ مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی۔ اس کے بعد بیٹے پیراگراف میں جو امتحان میں پیراگراف آتا ہے وہ خط کشیدہ کچھ الفاظ رہتے ہوتے ہیں جو خط کشیدہ کیے ہوتے ہیں، ان کے معنی ہم نے یہاں پر لکھنے ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً 4 ہوتے ہیں، جیسے میں نے 4 الفاظ یہاں پر لکھے ہیں۔ تو یہ پیراگراف لیا گیا ہے صفحہ نمبر 16 سے۔ یہاں پر لکھتا ہوں صفحہ نمبر 16، سینٹر میں پیرا ہے بیٹے صفحہ نمبر 16 پر۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی دیکھی نہیں۔ میدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سوتے تھے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ یہاں سے لے کے مرزا صاحب کی زندگی، یہاں سے لے کے قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ آ سکتے ہیں وہ ہے کروفر، اس کے معنی شان و شوکت، سلیقہ شیار، سلیقے طریقے والی، قلب مطمئنہ مطمئن دل، سیدھی سادی سادہ زندگی۔ اب نیچے ہیڈنگ دینی ہے تشریح کی، اور اس کے بعد اس پیراگراف کو آپ نے اپنے الفاظ میں بدل کر بیان کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو تھوڑا پیراگراف کر کے دکھاتا ہوں۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، یعنی مرزا صاحب اپنی زندگی سادہ طریقے سے گزارتے تھے، کسی قسم کا کوئی غرور نہ تھا، کبھی شان و شوکت سے نہیں رہے، غرور نہیں کیا، گھر کی کوئی سواری استعمال نہیں کرتے تھے جیسے کار ہے، موٹر سائیکل ہے یا سائیکل وغیرہ ہے، پیدل زیادہ چلتے تھے۔ ان کو میدے کا مرض بھی لاحق تھا، میدا اکثر ان کا خراب رہتا تھا، لیکن اس وجہ سے وہ صبح صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے۔ رات کا ان کا معمول یہی تھا کہ رات کو جلدی سوتے تھے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکیں۔ کھیل تماشے سینما تھیٹر ڈرامے وغیرہ کچھ نہیں دیکھتے تھے، نہ ان کو اس قسم کا کوئی شوق تھا۔ اللہ کے فضل سے گھر میں سارا سکون تھا اور آرام بھی میسر تھا۔ ان کی جو بیگم تھی وہ بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، 2-1 ناول انہوں نے بھی لکھے تھے جو شائع ہو چکے تھے۔ اولاد بہت ہی فرما بردار تھی، بیوی سلیقے طریقے والی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اتنی ملتی تھی کہ بڑھاپے میں کسی کے محتاج نہیں ہوئے۔ ان کا کھانا سادہ تھا، لباس سادہ تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ، رہن سہن سب سادہ تھے۔ تو پھر ضرورت کس بات کی تھی؟ کسی بات کی نہیں۔ وہ انتہائی مطمئن طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے۔ بیٹے ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ اسی پیراگراف کی جو صفحہ نمبر 16 پر ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اسی طرح بالکل۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، ہمارا لنک آپ کے پاس ہے، آپ اس پر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس سے مدد مل سکے۔ بہت شکریہ۔